بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ اللہ اکبر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسی قوم کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی بدبخت قوم تھی، جو ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا ایک نبی نازل فرمایا، اس کے باوجود وہ لوگ سیدھے راستے پر نہ آ سکی اور ہمیشہ گناہوں میں ہی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس پوری قوم کو تباہ کر دیا اور اس دنیا سے ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ علیہ السلام سدوم کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے اور حضرت سیدنا ابراہیم کی بہت خدمت کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب بھی اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ پاک ان کی دعا قبول کرتے اور اللہ پاک بارش نازل فرما دیتے، اور جس پتھر پر حضرت لوط علیہ السلام سر رکھ کر آرام فرماتے اور اس پتھر پر ان کا سر مبارک کا نشان پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت، ہر قسم کی چیز سے نواز دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی بدبخت قوم تھی، یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنے زیادہ سرسبز کھیت بھی عطا کیے ہوئے تھے کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے کھیتوں میں آیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان رہتے تھے اور آپس میں یہ لوگ گفتگو کرتے تھے کہ کس طرح ہم دوسرے لوگوں کو منع کریں کہ وہ ہمارے ان بستیوں میں آ کے ہمارے کھیتوں سے چیزیں مت لیا کریں۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک شیطان حاضر ہو گیا، ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے۔ اس نے ان لوگوں کو کہا کہ میں تم لوگوں کو اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں، مگر کل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہو۔ اگلے روز شیطان ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور اسی طرح اس قوم کی یہاں سے بربادی شروع ہو گئی۔ اب میں آپ کو پورا قصہ اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ جب حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت نشان کو سن کر بے حیا قوم نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے جو بے بکانہ جواب دیا، اسے اس طرح بیان کیا گیا، اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ ایک حسین نوجوان کی شکل اختیار کی اور مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے
حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نہایت مشوش یعنی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو شرمندہ اور رنجیدہ دے کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ ہر پتھر پر ہر ایک شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر ہر اس شخص کے سروں پر جا کر گرنے لگا اور وہ مرنے لگے۔ عین اسی وقت کہ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کی بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں بیان کیا گیا، قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ آیا ہوا تھا۔ اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ عز و جل کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جو ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا کہ وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیاں ہیں۔